آج ہم آپ کو بتائیں گے 9 ایسے اہم نکات کہ اگر آپ ترکی میں آنے اور سیٹل ہونے کے لیے تیار ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، شروع کہاں سے اور کیسے کریں کہ آپ کے وقت کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کے پیسے کا بھی نقصان نہ ہو۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کریم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے اہم 9 نکات ہیں کہ جو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے بھائی وقت کے اور پیسے کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ جی کریم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے بہت شکریہ سر آپ کا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو فائنلی اپنا ذہن بنا چکے ہیں، اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں کہ اب انہوں نے جو ہو جائے جیسا ہو جائے انہوں نے ٹرکی جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ابھی سے وہ جو ہے اپنے ان 9 پوائنٹس پر اگر ورک کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو وہ ٹرکی میں آ کر ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا اور دوسرا ان کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ان 9 نکات کے بارے میں جن کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی ایسی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے میں ملیں گی، اور انشاءاللہ یہ سارے جو سٹیپس جب آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کی کامیابی میں یہ بہت زیادہ رول پلے کریں گے۔ انشاءاللہ۔ نمبر 1، انشاءاللہ نمبر 1 ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ نے ٹرکی میں آنا ہے تو آپ کو جو سب سے پہلا پرابلم ہونا ہے وہ لینگویج کا ہے۔ تو نمبر 1 ہم شروع کرتے ہیں لینگویج سے۔ تو اس لیے آپ آج ہی سے لینگویج سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں، ہم سے بھی کتاب لے سکتے ہیں، ہم فری میں گفٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، آپ واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو آپ ٹرکش لینگویج سیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل اور کتاب پڑھنا شروع کر دیں، ڈیلی 1 گھنٹہ آج سے آپ نے صرف لینگویج کو دینا ہے، یہ آپ پلان کر لیں۔ یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ یہاں پر کوئی سکل سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، مثلا آپ بالکل آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، آپ کی سمپل ایجوکیشن ہے یا جاب کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ کی کوئی ایڈمنسٹریٹو جاب تھی تو وہ جاب کرنا اور چیز ہوتی ہے، آپ کوئی سکل سیکھیں۔ سکل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کر لیں، آپ موبائل ریپیئرنگ کا کورس کر لیں، آپ فریج ریپیئرنگ کا، اے سی ریپیئرنگ کا، واشنگ مشین ریپیئرنگ کا، پینٹنگ کا کام، ویلڈنگ کا کام، یا پھر اسی طرح سے پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، کوئی ایسا کام کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا موٹا ہنر ہونا چاہیے، اس کو سکل کہا جاتا ہے۔ کہ سکل کی ڈیمانڈ دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں آپ کا فریج اگر کام نہیں کر رہی تو اس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوگی، آپ کے گھر میں اگر رنگ کرنے کی ضرورت ہے تو پینٹر کی ضرورت ہوگی، دروازہ کھڑکی کوئی خراب ہو گیا ہے تو کارپینٹر کی ضرورت ہوگی، ویلڈر کی ضرورت ہوگی، الیکٹریشین کا کوئی کام ہوگا۔ تو دنیا کے ہر ملک میں جو سکلفل لوگ ہوتے ہیں، ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ٹرکی میں، استنبول میں یا کسی بھی شہر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر لوکل لوگوں کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاسٹلز کو، ہوٹلز کو، ریسٹورنٹس کو۔ اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھ لیں مختلف جو کمرشل پلیسز ہوتی ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے سکلڈ لوگوں کی جو وہاں پر ان کے کام کو دیکھ سکیں۔ تو دوسرا کام تو آپ یہ کریں، سکل سیکھیں۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ریسرچ شروع کر دینی ہے آج ہی سے ٹرکی کے بارے میں۔ آپ بیٹھیں اور ریسرچ کریں کہ آپ ٹرکی کے شہر کتنے ہیں، ٹرکی کے کون سے انڈسٹریل شہر ہیں، اور ٹرکی میں ہول سیل مینوفیکچرنگ کہاں پہ ہوتی ہے، ریٹیل کہاں پر ہوتی ہے، ٹرکی کن ملکوں کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، ٹوریزم انڈسٹری کیسی ہے، اس کی ہول سیل انڈسٹری کیسی ہے، ایکسپورٹس کتنی ہے، امپورٹس کتنی ہے۔ ٹرکی کے بارے میں آپ اپنے فیلڈ کے حوالے سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا لیگل ریزیڈنس کیا ہے، مثلا ٹورسٹک ریزیڈنس کیا ہے، اس کے لینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہیں۔ اسی طرح سے پراپرٹی ریزیڈنس کس طرح سے لیا جا سکتا ہے، کمپنی کیسے رجسٹر کروائی جا سکتی ہے، بزنس ریزیڈنس کیسے لے سکتے ہیں، جاب کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں، کن شہروں میں جاب اویلیبل ہے، جاب ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، سی وی کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سرچ کریں، اور ساتھ ساتھ روزانہ ایک ٹاپک بنا کر آپ سرچ کرتے جائیں، آپ کو ٹرکی کے بارے میں مزید سے مزید معلومات حاصل ہوتی جائیں گی۔ یہ آپ کا تیسرا کام تھا۔ چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے 3 مہینوں کا بجٹ پریپیئر کرنا ہے۔
پہلے 3 مہینوں کا آپ نے جیسے ٹرکی میں جانا ہے تو پہلے 3 مہینے سمجھ لیں کہ آپ کو آپ کی رہائش کا جو ہے بجٹ ہونا چاہیے، ریزیڈنس کا، آپ کے کھانے کا بجٹ ہونا چاہیے، آپ کی ٹرانسپورٹ کا بجٹ ہونا چاہیے، آپ کی کمیونیکیشن کا بجٹ ہونا چاہیے، موبائل پہ آپ نے گھر والوں سے رابطہ کرنا ہے، انٹرنیٹ کا پیکج آپ کا ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا آپ کا بجٹ ہے، یعنی کہ اس میں آپ کی رہائش آ جاتی ہے، آپ کا فوڈ آ جاتا ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ آ جاتی ہے، آپ کی کمیونیکیشن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا لیگل ایکسپینسز کہ آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس لینا ہے۔ اگر آپ ٹورسٹک ریزیڈنس اپلائی کرتے ہیں تو $250 یا $300 اس کے پوری ڈاکومنٹیشن، فائل پریپریشن اور وہ سارا کچھ جو آپ نے سبمٹ کروانا ہے اس کے لیے لے لیتا ہے اپنی فیس کے ساتھ۔ کوئی لائر سے اگر آپ کرتے ہیں یا کسی بھی ایجنٹ سے یا سروس پرووائڈر سے آپ لیتے ہیں تو $250-300 وہ آپ سے لے گا، یہ ساری آپ کو فائل پریپیئر کرنے گا، تو اس پہ آپ کو 1 سال کا ٹورسٹک ریزیڈنس مل جائے گا۔ اگر آپ رفلی ان کا ایک آئیڈیا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً ایک بندے کے لیے اگر وہ شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہتا ہے تو $250 سے $300 مہینے کا خرچہ ہے۔ $250 سے $300 اس کے اندر اس کا رہائش کا بھی آ جائے گا، اس میں فوڈ بھی آ جائے گا، ٹرانسپورٹ بھی آ جائے گی، انٹرنیٹ کا جو ہے وہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کمیونیکیشن کے حوالے سے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہتا ہے تو $250 میں وہ 1 مہینے میں سروائیو کر سکتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو کر لیں بڑا تو $300 کر لیتے ہیں، کھلا ڈلا کر لیتے ہیں۔ $300 ہے تو 3 مہینوں کا کتنا ہو جائے گا؟ $900۔ اس کا مطلب ہے کہ $900 کا بجٹ آپ نے ایک سائڈ پہ کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ شامل کر لیں کہ ہر مہینے کا آپ نے لینگویج جو وہاں پہ جا کے سیکھنی ہے تو $50 سے $60 اس کے ڈال لیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کے $50 ڈال لیتے ہیں۔ اکیڈمی میں جو آپ نے ہر مہینہ جا کے 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹے کی کلاس لینی ہے تو $50، تو $150 سے $200 کا یہ بجٹ ڈال لیں۔ تو 900 کے اندر $200 یہ آپ کر لیں زبان کا، جو لینگویج سیکھنے کا اکیڈمی کی فیس ہے۔ تو آپ نے روزانہ جا کے اکیڈمی میں کلاس لینی ہے، اور مہینہ جو ہے اسی طرح سے چلے گا، 2 مہینے اور 3 مہینے، 3 مہینوں کا آپ بجٹ یہ بھی ڈال لیں، تو ٹوٹل 900 اور 200 1100 ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ آپ کا 1100 بجٹ ہو گیا، اس کو آپ نے سائڈ پہ رکھ لیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تو 3 مہینے کا آپ کا سروائیول ہے۔ اس کے بعد آپ اس کمانے کی سوچیں، کچھ بھی اس دوران ریسرچ ہوتی رہے گی، سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں، فرینڈز میں، جاننے والوں میں دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے دوستوں سے بات کریں کہ میرا پلان ہے، میں ٹرکی جا رہا ہوں۔ آپ کے کوئی رشتہ داروں میں، دوستوں میں ٹرکی میں کوئی رہتا ہے، اس طرح اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، دوسرے رشتہ داروں سے بات کریں، دوستوں سے بات کریں، کالج فرینڈ سے بات کریں، گروپس میں بات کریں کہ میں جانا چاہ رہا ہوں ٹرکی۔ اگر کوئی میرے دوستوں میں کوئی آپ کا دوست رہ رہا ہے، جاننے والا رہ رہا ہے، جو کوئی بزنس کر رہا ہے یا وہاں پہ ریزیڈنس لے کے رہ رہا ہے، یا کسی نے شادی کی ہوئی ہے، یا کیسے بھی وہ سیٹل ہے ٹرکی میں، مجھے جاتے ہوئے پہلے ہفتہ 10 دن جو ہے اس کی سروسز چاہیے ہوں گی، ایریا کو سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا مجھے پک اینڈ ڈراپ دے دے گا، تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ سروائیول کے حوالے سے کہ ٹرکی میں کیا کیا، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں جو ہے، رولز کیا ہے، کن کو فالو کرنا چاہیے، کن کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر پرابلم ہو سکتا ہے، رات کتنے بجے گھر سے باہر نکلنا چاہیے، کتنے بجے نہیں نکلنا چاہیے، کن ایریاز میں رات کو ٹریول کرنا چاہیے، کن میں نہیں جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیسے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے، کیسے سے نہیں ملنا چاہیے، اور بہت سی جو کلچر سے متعلق یا روایات سے متعلق انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے دوست، رشتہ دار، جاننے والے، وہ جب کانٹیکٹس دیں گے تو آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ ان سے یہ انفارمیشن لیں، اور یہ آپ کا ایک سورس بھی ہوگا، تو یہ آپ اپنا اس کا ریسرچ کا حصہ بنائیں۔ یہ ہمارا تھا چھٹا پوائنٹ۔ ساتواں پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کسی قابل اعتماد بندے سے، ایکسپرٹ جو کمپیٹنٹ بندہ ہے، اس سے ایڈوائس لیں کہ میں ٹرکی جانا چاہتا ہوں اور جا کے وہاں پر میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، یا جاب ڈھونڈنا چاہتا ہوں، یا میں پراپرٹی لینا چاہتا ہوں، میرا یہ پلان ہے، تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر جو بھی کمپیٹنٹ بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں مختلف ممالک کا ٹریول کیا ہو، ٹرکی بھی گیا ہو اور بہت سی جگہوں پہ گیا ہو، یا وہ آلریڈی جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، یا اس طرح کا بندہ ہے جو ریلائیبل ہے، تو وہ آپ کو بیٹر ایڈوائز کرے گا کہ دیکھیں آپ یہ سٹیپس جو ہے ان کو فالو کریں۔ جب بھی آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو پہلا جو ہفتہ 2 ہفتے ہوتے ہیں وہ انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں،
کیونکہ آپ کو بہت سے ایریاز کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کو لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے، آپ جانتے نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بہت سی باتیں۔ تو 2 ہفتوں کے بعد آپ کے سامنے صورتحال کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ پیدل جو ہے روزانہ روزانہ آپ پیدل نکلیں اور روزانہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل ایریا گھومیں اور دیکھیں سائڈوں پہ کون سے بزنس ہو رہے ہیں، کون سی دکانیں ہیں، لوگ مطلب میٹ کی دکان ہے، یہاں پر چکن کی دکان ہے، یہاں موبائل ریپیئرنگ ہو رہی ہے، یہاں گروسری سٹور ہے، یہاں باربر سلون ہے، یہاں پر بیوٹی سیلون ہے، یہاں پر روٹی کی دکان ہے، نان شاپ ہے، یہاں پر تندور بنا ہوا ہے، یہاں پر اسی طرح سے ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے، یہ ہاسٹل ہے۔ آپ اس طرح سے جب گھومتے ہیں ایریا میں، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ اکیڈمی ہے، یہاں ٹریننگ سینٹر ہے، یہاں پہ کالج ہے، یہاں پر انگلش لینگویج سینٹر ہے، تو آپ کو بہت سی چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ بزنس بھی ہو رہا ہے، اچھا یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ چھوٹی سی جگہ پہ لگا کے یہاں پر جو ہے وہ چھلیاں بیچ رہا ہے، یہ یہاں پہ اور کوئی چیز ایسی سیل کر رہا ہے، اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ چکن سیل کر رہا ہے، یہ ادھر برگر سیل کر رہا ہے، یہاں پہ شوارما سیل کر رہا ہے، یہاں پہ ڈونر سیل کر رہا ہے، پیزا سیل کر رہا ہے، ڈلیوری کا کام ہو رہا ہے، یا موبائل ریپیئرنگ کر رہا ہے، لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کر رہا ہے۔ آپ کو بہت سی چیزوں کا آئیڈیا مل جاتا ہے جب آپ روزانہ 2 4 کلومیٹر اپنی رہائش سے نکل کر پیدل چلتے ہیں مختلف بازاروں میں، مختلف گلیوں میں، محلوں میں، تو آپ کو ایک تو رہن سہن کا طریقہ کار، دوسرا بزنس کا طریقہ کار، اور تیسرا کمرشل ایکٹیویٹی کیا ہے، کون سے ایریا میں اور کیسی ہے، کرایہ یہاں پہ کتنا ہوگا، یہاں پہ لوگوں کی سیلریز کتنی ہے، بہت سی انفارمیشن آپ کو کلیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو کرنا پڑتی ہے، اور وہ بندے سے آپ ایڈوائز کریں، وہ بھی ہیلپ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کا ایک پلان بنتا ہے، تو آپ ایک بیک اپ پلان بناتے ہیں۔ بیک اپ پلان کیا ہے کہ آپ نے پلان بنایا کہ میں ٹرکی میں جا کے پراپرٹی خریدوں گا، یا ٹرکی میں جا کے بزنس رجسٹر کروں گا، میں بزنس ریزیڈنس اپلائی کروں گا، میں وہاں پہ کوئی کام شروع کروں گا، ہول سیل کروں گا، امپورٹ ایکسپورٹ کروں گا، ریٹیل کروں گا، اپنا کوئی سیٹ اپ بناؤں گا، ایک پلان ہے آپ کا۔ لیکن بیک اپ پلان یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اگر میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اگر میرا کوئی لاس ہو جاتا ہے، تو مجھے کب اور کس لیول پہ ایگزٹ کرنا ہوگا، اور کہاں سے اپنا کام کو چھوڑ کر مجھے ترکی کو خیر باد کہنا ہوگا، کیونکہ ہر جگہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر ملک ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، بعض لوگ نہیں کر پاتے، بعض لوگوں کے لیے موسم مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے لیے لوگوں کے رویے مشکل ہو جاتے ہیں، لینگویج کا پرابلم ہو جاتا ہے، کلچرل ایشوز ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اپنوں سے دور نہیں رہ پاتے، بعض لوگ اپنے رشتہ داروں سے یا دوستوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس لیے وہ ایک وقت کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے آ کر غلط فیصلہ کیا تھا، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو بیک اپ پلان بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر کسی لمحے، کسی مطلب مہینے بعد، 2 مہینے بعد، کس وقت آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے، تو آپ کو واپس کیسے آنا ہوگا، اور اپنی جو ہے وہ لائف کو کیسے روٹین میں آپ کو مینٹین کرنا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ بہت سے پلان جو ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جب بہت سے پلان کامیاب نہیں ہوتے، تو جب انسان ناکام ہوتا ہے، تو زندگی کو تو پھر بھی جینا پڑتا ہے، زندگی تو پھر بھی ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، لائف تو پھر بھی جیتے ہیں ہم۔ اگر ہمارے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم لوگوں پہ اعتماد کرنا تو نہیں چھوڑ دیتے، صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ مزید ریسرچ کرتے ہیں، مزید سیٹسفیکشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد پھر ہم اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ مطلب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے نا اس کے علاوہ۔ جب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہم نے آخر اعتماد ہی کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہی چلنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم فرشتوں کے درمیان تو رہ نہیں رہے، ہم انسان ہیں اور انسانوں کے درمیان ہی رہ رہے ہیں، اور انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی شیطان سے بھی برا ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ فرشتے سے بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ انسان آخر کار انسان ہے، اچھائی اور برائی کے مادے سے بنا ہوا ہے، تو جب ہمیں انسانوں سے چلنا ہے تو کوئی انسان ہمیں دھوکہ بھی دے گا۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے، مطلب دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم کسی سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ کام وہ کرے گا، لیکن اس نے ہماری امید کے برعکس وہ کام نہ کیا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی، اس نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ فراڈ کیا ہوتا ہے، یہی چیز فراڈ ہے نا، کہ آپ کو کہا کچھ اور گیا لیکن کیا کچھ اور، آپ کی امید پہ پورا نہ اترے، اسی کو ہم فراڈ کہتے ہیں، اسی کو ہم دھوکہ کہتے ہیں۔
آپ سے پیسے لے لیے، آپ کو جو چیز دینی تھی وہ نہ دی، کچھ اور دے دیا آپ کے پیسہ جو ہے وہ ضائع کروا دیا۔ اسی کو دھوکہ اور فراڈ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم ایک دفعہ کسی سے نقصان اٹھاتے ہیں تو پھر ہم محتاط ہو جاتے ہیں، ہم کسی دوسرے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے، پھر ہم اور زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، پھر اور ہم اپنے لیے جو بیریئرز کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے، لیکن آخر میں پھر بھی اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ 2 مہینے نہیں کریں گے، 6 نہیں کریں گے، 1 سال نہیں کریں گے، 2 سال نہیں کریں گے، ایٹ دی اینڈ کیونکہ بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، لائف کو کنٹینیو رکھنا ہے، اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بھی کیا، میرے ساتھ بھی بڑی دفعہ ہوا، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان انسانوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں مجھے اتنی عقل نہیں تھی، جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور اس سے پہلے میں پڑھاتا تھا، تو اس کے بعد جیسے ہی میں بزنس لائف میں آیا آج سے 18-20 سال پہلے، تو میں ہر بندے پہ اعتماد کر لیتا تھا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں اندھا اعتماد، بغیر ریسرچ کے، بس ٹھیک ہے تو میرا بھائی ہے اور تیرے لیے سب کچھ حاصل ہے، کوئی بات نہیں، میں تجھے اعتماد کرتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے بلائنڈلی اس کے اوپر اعتماد کیا، تو اس نے مجھے یہی جواب دیا، اس نے اپنے معاملہ سے ثابت کیا کہ میں واقعی اندھا ہوں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر اندھا اعتماد کیا، تو اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ میں واقعی اندھا ہوں۔ تو یعنی کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہیں مجھ پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، تم آنکھیں کھول کے ریسرچ کرتے، محنت کرتے، میرے بارے میں آگے پیچھے سے پوچھتے، اپنے ہر حوالے سے ریسرچ کرتے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ تم مجھ پہ اعتماد کرتے، اگر میں اعتماد کے قابل ہوتا تو، کیونکہ ہر بندہ بھی اعتماد کے قابل نہیں ہوتا۔ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اگر مجھے بھی آج کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا تو میں ہر طرح سے دیکھوں گا، اور اس کے بعد اگر مجھے سمجھ آئے گی تو میں اس پہ اعتماد کرنے سے پہلے بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تیرے حوالے، اب میں تو اس کے اوپر اعتماد کر رہا ہوں، اس سے مزید میں ریسرچ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ بندے کو اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایک آپ نے کیا کرنا ہے، بیک اپ پلان رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں سٹیپ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، آپ پازیٹیو سوچتے ہوئے اپنا پلان مکمل کریں، ہر چیز کو جو ہے اچھی طرح سے پلان کریں، محنت کریں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی محنت کے بعد آپ معاملات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دیں اور اپنی قسمت پہ چھوڑ دیں۔ کوئی بھی انسان اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا۔ اگر میری قسمت میں مرنا لکھا ہے تو میں کبھی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا، اگر میری قسمت میں فیلئر لکھا ہے تو میں اس کو ٹال نہیں سکتا، اگر میری قسمت میں کوئی مسہیپ یا انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ لکھا ہے تو کوئی بندہ اس کو ٹال نہیں سکتا۔ بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان جسٹ اس کو فالو کرتا ہے۔ تو آپ اپنی حد تک کوشش کریں، اور کوشش کا وہ آخری جو سٹیپ ہے، اس آخری سٹیپ تک آپ پوری محنت سے، پوری لگن سے، پوری ایمانداری سے کوشش کریں، اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مزید میں کوشش نہیں کر سکتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ اے اللہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، اب تو میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، اب تیرے حوالے، میں اس سے مزید نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد آپ اپنے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہی اینڈ پہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس میں میری اچھائی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ مجھے ابھی اس کی سمجھ نہ آئے، لیکن ایک وقت کے بعد مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اچھے کے لیے ہوا تھا۔ 9 پوائنٹس میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بہت اہم پوائنٹس ہیں، ان کو سوچئے گا، دیکھیے گا اور ان پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ لینگویج سیکھیں، نمبر 1، نمبر 2 اسکل سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3 بجٹ، 3 مہینے کا بجٹ بنائیں جس میں آپ نے لینگویج کو بھی شامل کرنا ہے، فوڈ، ٹرانسپورٹ، رہائش، کھانا، اور لیگل جو آپ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو بھی شامل کرنا ہے، بجٹ۔ چوتھا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایریا کو ریسرچ کرنا ہے، ٹرکی کے حوالے سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اس میں کیا پوٹینشیل ہے، کیا وہاں پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں۔
5واں پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے یہاں پر جو ہے اپنے فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ میں جا رہا ہوں، آپ کے کوئی ریفرنسز ہیں، کوئی کانٹیکٹس ہیں تو میری ہیلپ کریں. وہ انیشلی پہلے 1-2 ہفتے میں آپ کو جو ہیلپ ملتی ہے وہ کافی یوزفل ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کسی کمپیٹنٹ بندے سے جو ہے 7واں پوائنٹ تھا کہ ایڈوائز اور مشورہ ضرور لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہ پلان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے 8واں پوائنٹ یہ تھا کہ آپ بیک اپ پلان ضرور رکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح سے میرا پلان ناکام ہو جاتا ہے تو مجھے ظاہر ہے واپس تو آنا ہے، مر تو میں سکتا نہیں، موت تو تب ہی آنی ہے کہ جب قسمت میں لکھی ہوئی ہے، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو اس لیے بیک اپ پلان ضرور ہونا چاہیے ہر بندے کے پاس. اور 9واں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ چھوڑ دیں، جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے. اور ایٹ دی اینڈ پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر قسمت میں ہے تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ ضرور کامیاب ہوں گے. لیکن اپنی پلاننگ اور محنت اس طرح سے کریں کہ آپ کو خود پر رشک آ جائے. پلاننگ اور محنت اس طرح سے کریں کہ آپ کو خود پہ رشک آ جائے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں یار، یہ میں نے کیا ہے. تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا ہے، اور 9 جو آپ نے نکات بتائے ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان میں سے 2 نکات کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ زبان اور سکل کا کیا کردار ہے ترکی میں کامیاب ہونے کے لیے. جی دیکھیں، زبان اور سکل کا مین رول ہے. اگر آپ 100 پوائنٹس دیں نا جی تو سر. 100 پوائنٹ میں سے ایسا کر لیتے ہیں کہ میں 60-70 پوائنٹ جو ہے یا 80 پوائنٹ لینگویج کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا سر. اور 15 پوائنٹ میں سکل کو دے دیتا ہوں، اور باقی جو ہے 5 پوائنٹ بچتے ہیں ان کی اہمیت وہ آپ باقی دیکھ لیں. جی سر. تو اگر اس سے بھی اچھی آپ ڈسٹریبیوشن کرنا چاہیں تو آپ ایسا کر لیں، 70 پوائنٹ لینگویج کو دے لیں اور 25 پوائنٹ جو ہے نا آپ اسکل کو دے لیں. صحیح ہو گیا تو سر. 95 ہو جائے گا، اور باقی 5 آپ. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر زبان نہیں آتی بندے کو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اگر وہ سکل نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے یوزفل نہیں ہے، وہ یوز لیس بندہ ہے. تو اگر سکل نہیں ہے تو وہ بندہ یوز لیس ہے. جی اس کو سر. مطلب آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ کسی کے کام کا نہیں ہے. تو اس لیے ہنر جو ہے وہ بندے کے پاس ہے تو وہ کسی باہر کے ملک میں کامیاب ہو سکتا ہے. زبان ضرور سیکھیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ہنر ضرور سیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا. میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ 9 اہم نکات پہ عمل کریں اور اپنا وقت اور پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.